رسول اللہ، آل رسول، نعرہ تکبیر۔ یہ ہم ڈرتے ہیں نا، ڈرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں۔ ارے وہ تو ڈر، میں بتاؤں ڈر کتنے بڑے بہادر ہیں ہم، کتنے بڑے بہادر ہیں۔ فجر کی نماز ایسی اذان ہوتی ہے نا تو لحاف چاروں طرف سے کھینچ لیتے ہیں کہ صحیح سے آواز آ جائے، اور پھر اگر اٹھ بھی گیا نا تو لحاف کا اگر کونا کھولا تو پانی کو دیکھ کے ڈر گیا۔ کتنے بڑے تو بہادر، پانی کو دیکھ کے۔ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سردیوں میں اٹھ کر کے وضو کرے اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کل قیامت کے دن تمام امتیں ہوں گی، ساری امتیں آئیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی امتیوں میں حضرت آدم کے، حضرت شیش کی امتی، حضرت یحییٰ کے امتی، حضرت زکریا کے امتی، حضرت یونس کے امتی، حضرت صالح کے امتی، شعیب علیہ السلام کے امتی، حضرت یونس کے امتی، حضرت عیسیٰ کے امتی، حضرت موسیٰ کے امتی، حضرت یحییٰ زکریا کے امتی، سارے امتی جمع ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ محشر کے میدان میں آپ کیسے پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا صحابہ ذرا ایک بات بتاؤ، کہیں ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے ہو، ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے ہو، ہزاروں کی تعداد میں، کہاں ہاں یا رسول اللہ؟ اور وہاں ان ہزاروں کی بھیڑ میں ایک ایسا بھی گھوڑا ہو جس کے ہاتھ پیر اور پیشانی پہ سفید داغ ہو، سفیدی لگی ہوئی ہو، وہ بتاؤ اپنے گھوڑے کو پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ یا رسول اللہ ہاں وہ تو پہچان لے گا، سارے گھوڑے کالے ہیں اور یہ والا جو گھوڑا ہے اس کے پیر جو ہے سفید ہے، ماتھے پر سفید نشان ہے، یا رسول اللہ بالکل پہچان لے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اسی طریقے سے میں بھی پہچان لوں گا کل قیامت کے دن، میرے امتیوں کے اعضائے وضو کرنے کی وجہ سے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور چاند کی طرح چمکنے کی وجہ سے میں ہزاروں کروڑوں امتیوں میں اپنے امتی کو پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، یہ وضو میں بتا رہا ہوں نا کتنے بڑے ہم بہادر ہیں، ٹھنڈے پانی سے ڈر جاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ بہت بڑے مار کے پڑے ہیں، بہت بڑے معاملات ہیں، اس سے ذرا ہوشیار ہو، اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے تیار کرے، اپنی اولاد کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار کر دے۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت اپنے حبیب کی محبت میں کریں گے، ادھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو نبی پاک، میری پوری تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ اے لوگوں میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنی اولاد کی سرکار نے فرمایا 3 طرح سے تربیت کرو۔ پہلی تربیت کیا ہو گئی کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسری اہل بیت کی محبت، تیسری قرات القرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ کیا قرآن؟ کون سا قرآن؟ وہ لوگوں یہ قرآن وہ قرآن ہے جسے پڑھ کے لوگ چاند تک پہنچ گئے، پڑھ کے لوگ چاند تک پہنچ گئے۔ اور ہوتا کیا ہے، لیکن ہمیں اور تمہیں پتا کیا؟ ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے قرآن ہمارے نبی پہ نازل ہوا، ایک اچھے سے جلدان میں رکھ دیا، لپیٹ دیا اور الماری میں برکت کی نیت سے رکھ لیا، جس دن سے رکھا اس دن سے اٹھایا نہیں، 4 انچی دھول جم گئی پتہ ہی نہیں۔ اور ہاں اخبار روز ہونا چاہیے، اخبار روز پڑھیں گے، اخبار۔ ارے لوگوں سنو، اخبار میں وہ پڑھتے ہو تو پتا چلتا ہے کہ کل کیا ہوا تھا، اخبار پڑھتے ہو تو پتا چلتا ہے کہ کل کیا ہوا تھا۔ وہ لوگوں قرآن پڑھا کرو، پتا چلے گا کل کیا ہونے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر صحافی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے؟ یہ قرآن میں پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن۔ ارے وہ لوگ قرآن پڑھ کے چاند تک پہنچ گئے، ہم آپ قرآن پڑھ کے مسجد تک نہیں پہنچ پائے، نہیں پہنچے۔ اللہ، آج ساری سائنٹسٹ قرآن ہے۔
قرآن ولا رتب ولا یا بسم اللہ فی کتاب مبین، قرآن اعلان کرتا ہے دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ سارا علم ہم دعویٰ کرتے ہیں نا، ہمارے رسول کو سارا علم دے دیا گیا، ہمارے رسول کو سارا علم دے دیا گیا، تو کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن دیا ہے نا، تو قرآن میں سارا علم ہے، سارا علم ہے۔ تو اسی قرآن کو پڑھنے کا نبی نے حکم دیا کہ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھایا کرو۔ قرآن پڑھاؤ گے، ادھر تم اللہ کو رحمان اور رحیم تمہارا بچہ کہے گا، ادھر اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا کہ اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے باپ ماں اس کے خاندان پر عذاب کروں، اور ادھر اس کی اولاد مجھے رحمان اور رحیم کہے، اس کی اولاد مجھے رحمان کہے، رحیم کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور میں اس کی اولاد اس کے باپ داداؤں پر عذاب کروں۔ نہیں، اللہ کی رحمت کو گوارا۔ اپنے بچوں کو مدرسوں کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، یہ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچو تو، آپ نے زندہ رہنے کا انتظام کیا، مرنے کا انتظام کوئی نہیں کر رہا، مرنے کا انتظام کسی نے نہیں کیا۔ وہ لوگوں، وہ اولاد جس کے لیے تم نے بلڈنگیں بنا دی، وہ اولاد جس کے لیے تم نے زمینوں ایکڑ زمین خرید کے رکھ دی ہے، سینکڑوں پلاٹ خرید لیے، سینکڑوں بلڈنگیں بنا لی ہے، وہ اولاد مرنے کے بعد تمہیں 24 گھنٹے بھی گھر میں نہیں رکھے گی، 24 گھنٹے بھی نہیں رکھے گی۔ وہ اولاد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، ایک اونچا مکان دیکھا، مکان کو بنوانے والے بنا رہا ہے تو، رہے گی تیری اولاد، حساب تجھے دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، حساب، ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، ہر چیز کا حساب، کہاں سے لائے، کدھر سے لائے، کیوں لائے، کیسے لائے، کس کا مارا، کس کا نہیں مارا ہے۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، لا یزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ 4 چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کر لے گا، تب تک ہلنے نہیں دے گا، تب تک ہلنے نہیں دے گا۔ کون سی؟ ان عمر ہی فیما افنا ہو، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، بتا کیسے گزاری، بتا پیدا کیا تھا ہم نے تجھے نماز روزہ حج زکات محبت رسول کے لیے، کیسا کیا، کیسا کیا؟ عمر تو 60 سال کی ہوئی، نماز کا مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھا، مالدار تو اتنا کیا کہ لوگ تمام بلڈنگیں بنا لی لیکن زکات نہیں۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، بتا کیسے کاٹی؟ اگر ہمارا جواب ہے کہ اے مولا تیرے نبی پر قربان کر کے کاٹا، اے مولا تیرے نبی پر قربان کر لی، اور خود بھی نہیں اپنی اولاد کو بھی تیرے نبی پر قربان کر دیا، تیرے نبی کے دین کی خاطر قربان کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر اللہ فرماتا ہے من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے رب کھڑے ہو، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ اسے جنت دے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ تو معاملات جب یہ ہو گئے نا، یہ ہو گئے کہ ہم نے اپنی زندگی عمر جو ہے عشق رسول میں کاٹی، تو ہم جواب دے دیں گے، اور جب جواب دیں گے نا تو اللہ فرمائے گا جاؤ، جنت تمہارا مقام ہے، جہاں جاؤ۔ بے شک بات، بے شک۔ ان مال ہی، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے لائے، کدھر سے لائے، اپنے ہی لیا تھا یا کسی کا مارا بھی تھا، جائز کھایا تھا، حلال کھایا تھا۔ وہ تھے حضرت ابو صالح غوث پاک کے والد، ایک سیب کھا لیا تھا بغیر اجازت، اور پھر معاملات دیکھو چلتے چلے گئے، پھر ایک باغ کا مالک ملا، پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، باغ کا مالک ملا، کہا کہ حضرت سیب کھایا ہے بغیر اجازت سیب کھایا، تو نوح نے اس عشق نبی نے گوارا نہیں کیا کہ ایسی مر جاؤ بغیر معاف کرائے، بلکہ ضروری ہے جس کا مال کھایا اس سے اجازت لو یا پھر اس کی قیمت واپس کرو۔ یہ غوث پاک کے والد ہیں، یہ ہمیں زندگی جینا سکھا، بے شک حق بات۔ تو پھر انہوں نے کیا بولا، 3 سال پہلے کاٹا پھر ملے، پھر اجازت دیں گے۔ پھر 3 سال گزرنے کے بعد کہا کہ ایسی اجازت نہیں ہے، پہلے ہمیں لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی، اور لڑکی ایسی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی، پیروں سے لنگڑی۔ کہا کہ حضرت کیا پھر معاف ہو جائے گا؟ کہا ہاں پھر معاف ہو جائے گا۔
کہا ٹھیک ہے منظور ہے. میں نے عالم خیال میں جواب دیا کہ ابو صالح اے غوث پاک کے والد، آپ نے تو جو ہے کئی میل دور باہر سے سیب کھایا تھا، وہاں کوئی مالک دیکھ ہی نہیں رہا تھا، آپ کھا لیتے، 3 سال کی محنت سے بچ جاتے، شادی سے بچ جاتے. تو عالم خیال میں جواب آیا، وہ پاگل، وہ باغ کا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ جو سب کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ تو دیکھ رہا ہے. مجھے کل قیامت کے دن باغ کے مالک کو نہیں، سب کے مالک کو جواب دینا ہے. اس کی اجازت وہ اللہ تبھی معاف کرے گا جب وہ معاف کرے گا. دوستو یہ واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں، یہ قرآن کی تفسیر ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. اور کیسا رزق دیتا ہے؟ ابو صالح ایک سیب معاف کرانے گئے تھے اللہ سے ڈر کے، اللہ نے پورا باغ دے دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حلال کمائی کی برکت ہے جو پھر اولاد بھی غوث اعظم پیدا ہو. سبحان. اولاد کا نیک ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت تب ملتی ہے جبکہ حلال کھائے. حضرت سعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ایسی دعا کر دیجئے کہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے. حضرت سعد سے کہا کہ اے سعد یہ جاننا چاہتے ہو جو دعا کرو وہ اللہ قبول کر لے؟ کہا یا رسول اللہ. کہا اطب مطعمکا فکن مستجاب الدعوات. اے سعد حلال کھاؤ اللہ ہر دعا قبول کر لے گا. حلال کھاؤ اللہ ہر دعا قبول کر لے گا. یہ حلال کھانے کی برکت ہے. یہ اور حلال کب کھائے گا؟ جبکہ نبی کی محبت ہو. نبی کی محبت ساری برائیوں کو ختم کرنے کی ایک دوائی ہے. اگر یہ ساری برائیاں ختم کرنی ہے نا اپنے میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے جو ہے ساتھیوں، دوستوں، اپنے دل میں نبی کی محبت جلوہ گر کر لو. کوئی تمہیں لاکھ روپے بھی حرام کے دے، تم اس سے کہہ دو کہ ارے جا کسی اور مکان پہ چلا جا، یہ مقام نبی کے عاشقوں کا ہے، یہاں بھوکا رہنا تو پسند کرتے ہیں، حرام نہیں. یہ چیزیں جب دل میں پیوست ہو جائیں گی نا تو پھر معاملات ایسے ہوں گے کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ جدھر سے گزر جاؤ گے تمہارے نام کے ڈنکے بچیں گے. آج معاملات اتنے خراب ہیں، بات شروع ہوئی تھی گریبان پکڑنے سے بات آ گئی ہے داڑھی نوچنے تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی محبت کو دل سے نکال دیا. آج بھی نبی کی محبت اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، کوئی سرم آ جائے، ہماری جان تو لے سکتا ہے، ہمارا ایمان ہمارے ہاتھوں سے نہیں لے سکتا، ہماری مسجدیں ہم سے نہیں لے سکتا، ہمارے نماز پڑھنے سے ہمیں نہیں روک سکتا، روزے رکھنے سے نہیں روک سکتا، زکات دینے سے نہیں روک سکتا. اور معاملات یہ ہیں، یہ معاملات تب ہوتے ہیں جب نبی کی محبت ہو. نبی کی محبت کو اپنے دل میں جاگزی کریے. میری اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو خوش رکھے، سب کو جو ہے جائز مرادوں کو قبول کرے. یہاں پر سننے آئے ہیں، بیٹھنے آئے، اللہ رب العزت سب کی جائز تمناؤں کو پورا کرے، سب کے جائز کاروبار میں خیر برکت کا نزول فرمائے. اللہ میرے بولنے میں آپ کو سننے میں کوئی غلطی ہو اس کو معاف فرمائے. کلمہ پڑھ لیجیے لا